آج سے بہت عرصہ پہلے اسپین کے ایک شہر میں یہ اعلان کیا گیا کہ تمام لوگ رصافہ پہاڑی کے پاس جمع ہو جائیں۔ وہاں ایک آدمی ہوا میں اڑنے کا کرتب دکھانے والا تھا۔ بچوں، اس زمانے میں کسی انسان کا ہوا میں اڑنا ایک ناقابل یقین بات تھی، اس لیے لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن پھر بھی شہر بھر کے لوگ رصافہ پہاڑی کے گرد جمع ہو گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ جب بادشاہ سمیت تمام لوگ جمع ہو گئے تو ایک آدمی جس کی عمر 65 سال کے لگ بھگ تھی، اپنے جسم سے پرندوں جیسے پر باندھ کر رصافہ پہاڑی پر چڑھ گیا۔ تمام لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس آدمی نے ایک نظر نیچے کھڑے لوگوں پر ڈالی، پھر ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ بچوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس بہادر اور ذہین آدمی کا نام عباس ابن فرناس تھا۔ ابن فرناس اسپین میں پیدا ہوئے۔ وہ بہت سے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ ابن فرناس حصول علم کے لیے بغداد کے بیت الحکمت میں بھی رہے۔ ابن فرناس اپنے علم اور تحقیق کی بنیاد پر کافی مشہور ہو چکے تھے۔ بطور سائنسدان ابن فرناس نے بہت سی ایجادات کی، لیکن ان کا ایک کارنامہ جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہ ہے ہوا میں اڑنا۔ ابن فرناس نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا اور ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ آئیے آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ابن فرناس ایک متجسس ذہن کے انسان تھے۔ وہ ہر چیز پر غور و فکر کرتے تھے۔ ایسے ہی کسی لمحے جب ابن فرناس نے پرندوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ پرندے ہوا میں کیسے اڑتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے پرندوں کی پرواز کی ٹیکنیک یعنی ایرو ڈائنامکس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ بچوں، 23 سال ابن فرناس نے محنت اور تحقیق میں لگا دیے۔ پھر انہوں نے ہوائی مشین کا ایک ڈیزائن تیار کیا۔ ابن فرناس نے بانس کی لکڑی سے ایک فریم تیار کیا اور اس پر ریشم کا کپڑا چڑھا دیا۔ وہ فریم پرندوں کے پروں جیسا تھا۔ اس میں انہوں نے پروں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی رکھا۔ تو بچوں، ہوائی مشین مکمل کرنے کے بعد عباس ابن فرناس نے اس مشین کے ذریعے پرواز کرنے کا عملی مظاہرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے رصافہ پہاڑی کا انتخاب کیا، جو ایک ایسی جگہ پر تھی جہاں ایئر تھرسٹ بنتا تھا جو اڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ بادشاہ سمیت تمام لوگ جمع ہو گئے تو عباس ابن فرناس نے پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ سب نے یہ سوچا کہ اب وہ نیچے گر جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ عباس ابن فرناس ہوا میں اڑنے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب لوگوں نے کسی انسان کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا۔ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ تو بچوں، عباس ابن فرناس تقریباً 10 منٹ تک ہوا میں پرواز کرتے رہے۔ مگر لینڈنگ کے وقت ابن فرناس کو کچھ مشکل پیش آئی، جس سے وہ معمولی زخمی ہوئے۔ پرندے لینڈنگ کے وقت اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی اس مشین کے ڈیزائن کی خامی تھی، جسے انہوں نے بعد میں درست کر لیا تھا۔ تو بچوں، عباس ابن فرناس کا یہ کارنامہ ہوا بازی کی بنیاد بنا۔ ابن فرناس نے انسانوں کو ہوا میں پرواز کرنے کا تصور اور طریقہ بتا دیا۔ بچوں، عباس ابن فرناس کی خدمات کی وجہ سے البیرونی کی طرح چاند کے ایک حصے کو ابن فرناس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جسے ابن فرناس کریٹر کہتے ہیں۔ اسپین میں ایک برج کا نام بھی ابن فرناس برج رکھا گیا ہے، اور بغداد ایئرپورٹ کے باہر
ابن فرناس کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ بچوں، عباس ابن فرناس نے اپنے علم، تحقیق اور بہادری سے دنیا کو ہوا بازی جیسی ایک نئی جہت سے روشناس کیا۔ رہتی دنیا تک عباس ابن فرناس کو یاد رکھا جائے گا۔